على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم لے کے چل رہے تھے قرآن کے روٹ ورڈز کو اور سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 چل رہی تھی جو ہے من شر الوسواس الخناس، اور اس کا روٹ ورڈ آج ہم نے لینا خامون سین خنس الخناس کے لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو الخناس کا جو لفظ ہے یہ دو مختلف شکلوں میں موجود ہے اور دو ہی مختلف الفاظ بنے ہوئے ہیں، الخناس اور خنس۔ تو الخناس ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور دوسرا بھی ہے، وہ اپنے موقع پہ ایکسپلین کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کا روٹ ورڈ کیا ہو گیا؟ الخناس خانون سین، سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 میں من شر الوسواس الخناس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں اس کا تحلیل و تجزیہ۔ تو الخناس جو ہے اسم ہے اور الف لام تعریف کا داخل کر کے اس کو معرفہ کر دیا گیا ہے، اور خناس اسم صفت ہے۔ اور اسم صفت کیا ہوتی ہے؟ جی اسم صفت ہوتی ہے کہ جو کسی دوسرے اسم کی کوئی خاصیت بیان کر دے، کوئی کیفیت بیان کر دے، کوئی اچھائی بیان کر دے، کوئی برائی بیان کر دے، کوئی اس کی حالت بیان کر دے، کوئی اس کی کیفیت بیان کر دے کسی دوسرے اسم کی۔ تو یہ خناس جو کہ اسم صفت ہے تو یہ کسی دوسرے اسم کی کیفیت بیان کر رہا ہوگا۔ تو وہ دوسرا اسم کون سے؟ الوسواس۔ الوسواس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے وسوسہ ڈالنے کے بعد، تو یہ اسم صفت کے طور پہ ہے۔ تو الخناس کا اصل یا روٹ ورڈ بن رہا ہے خانون سین، اور دو شکلیں ہیں۔ تو الخناس کا مطلب ہو گیا ون ود ڈراز، جو بھاگ جاتا ہے، سنیکس ریسیڈز کر جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور وسوسہ ڈالتا ہے تو اگر انسان کا رد عمل شدید ہوتا ہے تب بھی وہ چپکے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر رد عمل کے طور پہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی پناہ لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل وہ بار بار دہراتا ہے وسوسے ڈالنے والا۔ تو ہوئے اس کے ذکر سے افلاس دور، ہوئے اس کے ذکر سے خناس دور۔ قرآن مجید کی آیت کا کم و بیش مفہوم بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روبردانی کرو گے تو معاشیت کی تنگی کا سامنا ہوگا، اور ہوئے اس کے ذکر سے خناس دور، تو وہ تو اس آیت کا مطلب ہے۔ الوسواس وسوسہ ڈالتے ہیں، اور خناس اللہ کے ذکر سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ امام صاحب فرماتے ہیں الخنس کے معنی کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے کے ہیں اور سکر جانے کے ہیں۔ الخنس کے معنی کیا ہوگے؟ پیچھے ہٹنا اور سکر جانا۔ اور پھر فرماتے اسی سے شیطان کو خناس کہا جاتا ہے، شیطان کو خناس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ذکر علیہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وسوسہ انداز نہیں ہو پاتا۔ پھر وہ قرآن کی مثالیں دیتے ہیں اور زیر بحث آیت کی مثال دیتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اور دوسری آیت کی بھی دیتے ہیں استاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ میں نے بحث اسکپ کر دی ہے، وہ اپنے موقع پہ انشاءاللہ العزیز پیش کی جائے گی۔ ابھی ہم الخناس والی مثال لی ہے۔ تو الخناس اسم صفت ہے اور الوسواس کی صفت ہے، تو یہ شیطان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار پیچھے چلا جاتا ہے، بار بار پس پہ ہونے والے کے شر سے۔ تو یہ الوسواس کا لفظ ایکسپلین ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز میں نے یہاں بٹن بنا دینا ہے۔ تو آگے مزید نکات دیکھتے ہیں۔ الخناس
کیا ہوتی ہے؟ چھپنے والی طاقت کو کہتے ہیں الخناسو، یا الخناسو وہ ہے کہ جب اس پر حملہ کیا جائے تو وہ چھپ جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، جیسے اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بنیادی معنی چھپنے اور پوشیدہ ہونے کے، خانون سین کا یہ ضرور ورڈ ہے۔ اور الخنیسو گات لگانے والا، مکار، حلیہ ساز اور چال باز کو کہتے ہیں کہ شیطان مختلف طریقوں سے، ہر طریقے سے انسان کو بہکانے کی، اس کو نیکی سے ہٹانے کی اور بدی کو ابھارنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور الخناس مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت پیچھے ہٹنے والا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بڑے احسان ہے، ان کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے امت پر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا۔ مفہوم کم و بیش سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے معاف فرما دیے ہیں، جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا منہ سے نہ نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہمارے جو سینے میں، جو دلوں میں الٹے سیدھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ آلریڈی معاف فرما دی ہیں، سبحان اللہ، صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی کی خاطر۔ اور کنڈیشن کیا ہے؟ جو کب تک معاف ہے؟ جب تک ان وسوسوں پر کوئی عمل نہ کر لے یا وہ منہ سے نہ نکالے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ نیکسٹ جو میں نے ویڈیو بنانی ہے وہ آیت نمبر 5 ہوگی، سورۃ الناس کی آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس میں الذی کا لفظ لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور الذی کا لفظ غالباً امام صاحب کی اپنی کتاب میں نہیں ہے، یا میں بہرحال تلاش نہیں کر پایا، تو بہرحال اس پہ تھوڑے سے میں انفارمیشن دے دوں گا۔ تو اس ویڈیو کے بنانے سے پہلے میں اس سارے من والے لفظ کو، شر والے لفظ کو، الوسواس والے لفظ کو، الخناس والے لفظ کو، جو علیحدہ علیحدہ 4 ویڈیوز بنائی ہیں، ان چاروں کو کمبائن کر کے ایک ویڈیو میں جوائن کر کے ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش و مغفرت کرے، میرے ماں باپ کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔